الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. جو کام جذب شوق میں دیوانے کر گئے وہ زندگی عشق کے فسانے بن گئے. بعد از حمد و صلوات معزز و محتشم سامعین سبیل احتشام، آج کی یہ پر رونق مجلس جو کہ مجلس علماء نظامیہ کی سالانہ اجلاس کی صورت میں انعقاد پذیر ہے، جہاں سے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے، ان لڑکھڑاتے زبانوں میں الفاظ بولنے سیکھے ہیں، ان اساتذہ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، وہاں کچھ بولنا اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سبق جو اساتذہ نے پڑھایا ہے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دوبارہ سنانے کی سعادت مل رہی ہے. اللہ رب العزت اس چمنستان کو تا صبح قیامت قائم و دائم رکھے. ہمارے یہ معزز، یہ بے لوث اساتذہ کرام جو اپنی زندگی عظیم اثاثہ ہم اور ہماری نسلوں کو دین پڑھانے کے لیے صرف کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے شایان شان ان سب کو اجر کثیر نصیب فرمائے. مجھے جس موضوع پر لب کشائی کے لیے حاضری کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں علماء کا کردار. معزز سامعین، ہم سب اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں. قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد نہیں کرتے، حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے وہ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمیں اس ظلم والی بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی اور کوئی نصیر پیدا فرما. اس آیت کا مصداق، اس آیت پہ عمل کرنے والے تاریخ میں اہل اسلام کے واقعات بے شمار ہیں، لیکن اس کا ایک عملی مصداق انڈو پاک کی تاریخ میں وہ لمحہ بھی آیا ہے جب 1857 کا وہ منظر کہ ہر طرف مظالم ہیں انگریز کے اور ظلم ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے. اس لمحے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جو ولی اور نصیر علماء حق کی صورت میں پیدا فرمائے، ان میں بڑا نام حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اور آپ کے معاونین میں سید کفایت علی کافی ہوں، مولانا عنایت احمد کاکوروی ہوں، دیگر علماء ہوں، وہ جماعت اس آیت کا مصداق ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اپنی طرف سے ولی اور مددگار پیدا فرمائے. وہ نصرت الہی نازل ہوئی اور اس نصرت اور مدد کی وجہ سے ان علماء نے انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا اور اس پہ قائم و دائم رہے. آج اس زمانہ میں ہم نے اگر یہ دیکھنا ہو تو کوئی ظالم کے خلاف فتوی جہاد دے اور اس پہ قائم رہے، تو پچھلے دنوں کی رپورٹ کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر جو کہ یہودیوں کے خلاف فتوی دے چکی تھی، لیکن جب مظالم حد سے بڑھے تو انہیں اپنی فتوی سے سٹیپ بیک کرنا پڑا، واپس آنا پڑا. اس لمحے قدر ہوئی کہ وہ امام فضل حق خیر آبادی استقامت کے پہاڑ تھے، کہ مظالم تھے کہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پائے استقامت میں ایک لمحہ کے لیے بھی لرزش نہیں آتی. یہ استقامت ہے اور یہ مدد اور نصرت ہے جو اللہ رب العزت نے
اہل اسلام کو، علماء کو، مشائخ کو، بر صغیر کے مشائخ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور یہ تو سلسلے کا آغاز ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوا، یہ بڑھتا چلا گیا، مظالم بڑھتے گئے، اللہ رب العزت نے نصرت اور ولایت کے یہ سپوت، یہ ستارے، یہ علماء بھی عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، چاہے وہ 1857 کے معاملات ہوں، بعد میں تحریک آزادی ہو، قرارداد پاکستان 1940 ہو، یا پھر 46 کے الیکشن ہوں، یا 47 کی تحریک ہو، کسی موڑ پہ بھی علماء حق ہمیں کسی لمحے بھی پیچھے ہٹتے نظر نہیں آتے، آگے ہی بڑھتے چلے گئے، وہ بنارس کی سنی کانفرنس ہو، یہ سارے مشائخ، علماء اور مشائخ ہیں۔ میں دوران مطالعہ مجید نظامی کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب انگریز کے مظالم بڑھے تو علماء کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ جمعیت علماء ہند یہ کہنے لگا کہ انگریز کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہندو کا ساتھ دیا جائے اور ہم دونوں مل کے انگریز سے نجات حاصل کر لیں، لیکن ایک علماء کی جماعت ایسی تھی جس نے یہ کہا کہ صرف انگریز سے نہیں، ہندو سے بھی ہمیں نجات لینا ضروری ہے، اور وہ ثابت قدم رہے، ان کی ثابت قدمی نے انہیں آزاد وطن عطا فرمایا۔ پاکستان کی تحریک میں آنے والے دو قسم کے لوگ تھے، ایک بائی چوائس آئے تھے اور کچھ لوگ بائی چانس آئے تھے۔ پاکستان کی تحریک ہو، قیام ہو، بقا ہو، یہ خطہ ان لوگوں کی، ان علماء کی وجہ سے قائم ہے جو بائی چوائس آئے تھے، بائی چانس نہیں آئے تھے، اور بائی چانس ان طبقے میں آنے والوں میں بھی دو تین نام ہیں، ورنہ حسین احمد مدنی کو اٹھا کے دیکھیں کہ کیا مظالم اس کے ساتھ اپنوں نے کیے کہ رشتے دینے تک انکار کر دیے کہ یہ لیگی ہے۔ اور ہمارے علماء جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے اس وطن کی خاطر اس وطن کو جلا بخشی، اس کو قیام بخشا، اور پھر کسی بھی تحریک کے لیے، کسی بھی نظریے پہ چلنے والوں کے لیے تین ادوار ہوتے ہیں، ایک تو وہ جب آغاز اور ارتقاء ہوتا ہے، دوسرا وہ جب وہ قائم ہو جاتا ہے، تیسرا قائم ہونے کے بعد بقا کا دور ہوتا ہے۔ اور کرنے والے علماء یہ کہتے ہیں کہ نظریے کا بنیادی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا آپ کی ایک سوچ ہے، آپ کی فکر ہے کہ جہاں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں وہاں میرے رہن سہن، بود و باش، اٹھنا بیٹھنا، میری روایات، میری تہذیب، میری اقدار ان سے مختلف ہیں، اور میں اپنے نظریے کے مطابق ایسی جگہ تلاش کرنا چاہتا ہوں جہاں میں اپنی سوچ اور فکر اور اپنے نظریے کے مطابق عملی زندگی گزار سکوں، اور عملی زندگی کے جو میرے معاملات ہیں، عبادات کے ہیں، اخلاقیات کے ہیں، معاشیات کے ہیں، سیاسیات کے ہیں، جتنے بھی میرے معاملات ہیں میں اس نظریے کے مطابق ان کے اوپر عملی زندگی گزار سکوں۔ تو اس کے لیے پہلا دور تو وہ تھا کہ جب یہ جہاد کیا گیا، جب یہ تحریک لڑی گئی، جب جانیں پیش کی گئیں، جب سب کچھ قربان کیا گیا، کس لیے؟ اس لیے کہ ایک ایسی دین ہمیں ملے جہاں ہم لکم دینکم ولی دین کا جو نظریہ ہے اس پہ عملی زندگی میں اسے نافذ کر سکیں، ورنہ رہن سہن وہاں بھی اتنا مشکل نہیں تھا، وہاں بھی کھانے پینے کو مل جاتا تھا، وہاں بھی اپنے گھر میں مساجد میں عبادت کرنا مشکل حالات صحیح لیکن پھر بھی تھا۔ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بطور نظام اپنے نظریے کو نافذ کرنا، یہ سب سے بڑی مشکل تھی جس کے لیے یہ ساری قربانیاں دی گئیں۔ اور پھر جب یہ نظریہ ہے تو نظریے کے پوائنٹ آف ویو سے جو سٹڈی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نظریے کا پہلا جو سٹیج ہوتی ہے وہ اپنی سوچ ڈیولپ کرنا، جب یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے تو پھر نظریہ یہ طے کرتا ہے کہ میرے مأمورات اور منہیات کے مطابق مجھے ایک نظام امپلیمنٹ کرنے کے لیے جگہ دی جائے، پھر ریاست آتی ہے، ریاست کی بیک پہ نظریہ کھڑا ہوتا ہے، جب آتی ہے تو پھر ریاست کو چلانے کے لیے اداروں کی ضرورت پیش ہوتی ہے، تو اس ریاست کے اداروں میں سے حکومت ہوتی ہے، مقننہ ہوتے ہیں، عدلیہ ہوتی ہے اور انتظامیہ ہوتی ہے۔ اب آج کے اس پلیٹ فارم سے اگر ہم اس گفتگو کو کنکلوژن کی طرف لے جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست بھی موجود ہے، ریاست کے ادارے بھی موجود ہیں،
اور ان ادارے اپنے انداز میں کام کرنے کے لیے بھی فعال ہیں، لیکن جو چیز نظر نہیں آتی وہ نظریہ ہے۔ ہم کیسے مظلوم ہیں کہ ملک بننے سے پہلے بھی ہم نظریے کی جنگ لڑتے رہے، اور ملک بننے کے بعد آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہم نظریے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کل بھی یہی خدشہ تھا کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، سرکار کی ناموس رسالت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، سود کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن مجھے وطن بھی مل گیا، وطن کے اندر نظام بھی مل گیا، حکومت بھی مل گئی، کام کرنے والے ادارے بھی مل گئے، افراد بھی اویلیبل ہیں، اس کے باوجود بھی آج میں اسی سٹیج پہ کھڑا ہوں کہ میرا نظریہ پھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ نظریے کی بنیاد پہ ریاست لی تھی، فقط زمین کا ٹکڑا ہمارا مقصد نہیں تھا، جس کو علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں جو ہے بالکل واضح کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کئی خطبات میں اس بات کو واضح کیا کہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ ہے، ہمارا نظریہ لکم دینکم ولی دین ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس مکمل ضابطۂ حیات کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے وطن کی ضرورت ہے جہاں قانون اسلام کا ہو۔ آج یہ ملک اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس تحریک کو جو پیاس ابھی تک بھی محسوس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کو بطور نظام ہم نافذ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا، ہم بطور طالب علم ہمارے لیے بھی کہ ہم اپنے حلقہ احباب میں، عوام میں اس شعور کو بیدار کریں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن پاکستان میں رہ کر بھی ہم سود اسی طرح ہمارے لیے راستے کھلے ہیں۔ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں لیکن ہمارے آئلی قوانین میں پھر وہی معاشرت، وہی انگریز کے قوانین ہیں۔ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں لیکن ہماری سیاست میں دین کا تعلق پہلے نظر نہیں آتا، لیکن کوئی جانا چاہے تو اس کے لیے روڑے اٹکائے جاتے ہیں کہ مولوی کا کیا کام سیاست میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین اور اپنے نظریے پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا